اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور مٹی لانے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا گیا۔ جب جبریل علیہ السلام زمین پر پہنچے تو زمین فریاد کرنے لگی، مجھ سے بنی مخلوق گناہ کرے گی اور اسے عذاب میں جلایا جائے گا۔ زمین کی فریاد سن کر جبریل علیہ السلام کو رحم آیا اور بنا مٹی لیے لوٹ آئے۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ زمین نے ان سے بھی وہی فریاد کی۔ میکائیل علیہ السلام بھی رحم کھا کر بنا مٹی لیے واپس لوٹ آئے۔ آخر میں اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ زمین نے اسرائیل علیہ السلام سے بھی فریاد کی، مگر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی نافرمانی کروں۔ اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے ہر حصے سے مٹی لی، نرم بھی، سخت بھی، کالی بھی اور دوسری قسمیں بھی۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں رنگ بھی الگ ہوئے اور مزاج بھی الگ الگ بنے۔ وہ مٹی کالی اور پرانی ہوئی، پھر سوکھ کر ایسی خنکنے لگی جیسے پکا ہوا مٹی کا برتن بچتا ہو۔ جب یہ خنکتے ہوئے مٹی کا ڈھانچہ مکمل ہوا تو اللہ نے اس میں روح پھونکی اور آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک عظیم ڈھانچہ تیار کیا گیا۔ یہ ڈھانچہ مٹی سے بنایا گیا تھا، مگر اس میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ یہ محض ایک جسم تھا۔ اس مبارک ڈھانچے کی لمبائی 60 ہاتھ رکھی گئی، جو انسان کی تخلیق میں اللہ کی عظیم قدرت تھی۔ کافی عرصے تک یہ عظیم ڈھانچہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑا رہا تاکہ اللہ کے فرشتے اسے دیکھ سکیں۔ اسی دوران ابلیس وہاں سے گزرا اور اس کی نظر اس ڈھانچے پر پڑی تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ ابلیس کان کے راستے اس ڈھانچے میں داخل ہوا اور اندر جا کر اس نے اسے کھوکھلا پایا۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور گھمنڈ میں بولا میں اس مٹی سے بہتر ہوں۔ یہیں سے ابلیس کی دشمنی شروع ہوئی جو آدم کی اولاد کے ساتھ قیامت تک چلنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور جب وہ مکمل ہو گیا تب اللہ نے اس میں روح پھونکی۔ جب روح ناک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تب اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یہی پہلا لفظ تھا جو انسان کی زبان سے نکلا اور یہی پہلی دعا تھی جو اللہ نے خود انسان کو سکھائی۔ جب روح ابھی پیروں تک پوری طرح نہیں پہنچی تھی، آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسی پر اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی کوئی گناہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی فطرت بتا دی گئی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا، نام، پہچان، مقصد، اثر، سب کچھ۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ یہی انسان کی بڑائی کی بنیاد بنی۔ نسل، طاقت یا شکل نہیں بلکہ علم۔ تمام فرشتوں نے حکم مانا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ بولا میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے۔ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے مردود کر دیا گیا۔ یہ پہلا گھمنڈ تھا اور یہی ہر بغاوت کی جڑ ہے۔ اگر یہ ویڈیو اللہ نے انسانیت کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے کی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ وہ بی بی حوا علیہ السلام تھیں جنہیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا تاکہ آدم علیہ السلام اکیلے نہ رہیں۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے۔ یہیں سے انسانی رشتوں کا آغاز ہوا اور دونوں ساتھ رہنے لگے۔ ایک دوسرے کا سہارا اور سکون بننا ہی اس رشتے کی اصل پہچان بنی اور یہی انسانیت کا سب سے پہلا قصہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور وہاں کی ہر چیز کھانے کی اجازت دی۔ اللہ کا حکم تھا کہ پوری جنت تمہاری ہے لیکن اس ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کا دشمن تھا۔ وہ ہمدرد بن کر سامنے آیا اور اس نے ان دونوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر آدم اور حوا کو یقین دلایا کہ وہ ان کا سچا خیر خواہ اور مددگار ہے۔ اس نے بہکایا کہ اگر تم نے اس پیڑ کا پھل چکھ لیا تو تم فرشتے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ شیطان کے بہکاوے اور جھوٹی قسم پر بھروسہ کر کے آدم اور حوا علیہ السلام نے اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل چکھ لیا۔ پھل چکھتے ہی ان کا پاک جنتی لباس ان کے جسم سے ہٹ گیا اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اللہ نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہیں کیا تھا اور کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے رو کر دعا کی اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔